منظر میں زیادہ وقت لے لینا، تفصیل سے بیان کرنا، اس سے آپ کے خاتین کی سامعین کی توجہ حاصل نہیں ہے۔ اور یہ اتنا بڑا موضوع ہے کہ اردو افسانوں کے حوالے سے پہلے بھی اقدار کا جائزہ کرنا معمولی کام نہیں ہے۔ بہتر یہ ہوتا ہے کہ ایک افسانہ کا، بلکہ ایک افسانہ کا ایک افسانے کے حوالے سے بات تو بہت زیادہ تفصیل سے آپ بات کر سکتے ہیں، اور ہم کو دور دور جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جواب میں جو لوگ رہتے ہیں، جو شاعر ہے، جو افسانہ نگار ہے، جو ناول نگار ہے، پر اس کو کہ آج کا شاعر، آج کا ناول نگار، آج کا افسانہ نگار کیا تحریر کے حوالے سے۔ تو یہ تھوڑی سی چیزیں ہیں، جیسے صاحب نے بھی بتایا کہ یہ تحریری ثقافت یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بس چل رہی ہے، اس کو چلنے دینا ہے سینا و سینا۔ اصل میں فنون لطیفہ ایک ہوتا ہے، اور دوسرا ہوتا ہے فنون نفیسہ۔ فنون لطیفہ بہت سے ہیں، دوسرے فن لطیف فن، جیسا خلیفہ ہارون الرشید کے زمانے میں کب آیا ہے کہ کسی نے دربار میں آ کر بتایا کہ فنکار ایسا ہے جو نہایت نازک کام انجام دیتا ہے، کام ایسا فنکار ہے۔ تو خلیفہ نے بلا دیا اور کہا کہ ہم یہ چیز دکھاؤ۔ تو اس نے دور کے مقام پر ایک سوئی گاڑی اور دور سے ایک اور سوئی، اس گاڑی ہوئی سوئی کے ناکے میں سے گزار کر رکھا ہے، دور سے پھینک کر۔ تو لوگ بہت ہوئے کہ ایسا کیسے ہو سکتا کہ اتنا نازک ہو۔ جب خلیفہ کے سامنے بات ہوئی، خلیفہ نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ میں تو حیران ہوں کہ یہ ایسا فن ہے کہ میں اس کو 100 درہم اپنی طرف سے اس کو انعام دیتا ہوں، لیکن میں 100 کروڑوں کی سزا دوں گا۔ یہ فن نازک ہے، لطیف ہے، ذلیل ہے، لیکن یہ فن سماج کے لیے کس کام، معاشرے کے لیے کس کام؟ تو یہاں پر فنون نفیسہ کا درد شروع ہوا، نفاست سے بھرا ہوا فن جو آج ہم نے تہذیب اور پیار کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اس فن کو فروغ دینا بے ضروری ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ جو آفاقی خطریں ہوتی ہیں وہ خطریں کبھی بدلتی نہیں ہیں، وقت اور حالات کے لحاظ سے تبدیلی ہو سکتی ہے۔ ہم جو کئی سائنس اور ٹیکنالوجی کا استعمال کریں گے، لیکن کھانا کھانا نہیں چھوڑتے، پانی پینا نہیں چھوڑتے، نہانا سونا نہیں چھوڑتے۔ یہ بنیادی جو چیزیں ہیں، ضروریات ہیں، لیکن دوسری چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، اس سے دوری اختیار کر لیتے ہیں، اور یہی ہم کو تہذیب سے دور کر دیتے ہیں۔ میں تمام مہاراجوں کو اور منتظمین کو مبارکباد دیتا ہوں۔ شکریہ۔ سمینار کے انتظامی مراحل ہیں۔ اس سمینار میں جو بھی پرنٹنگ کا کام تھا، جو بھی ڈرافٹنگ کا کام تھا، یہ میرے مشورے سے کاغذ کے ایک گھنٹے تدریس شاگرد نے انجام دیا ہے۔ اس شاگرد کے حوصلہ افزائی کے لیے اس کے دوست بھی بیٹھے ہیں۔ میں شیخ افروز بی کام فضلیہ سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں اور مہمان خصوصی کے ہاتھوں مومنٹو حاصل۔ اب میں سیمینار کے کنوینر ڈاکٹر اسلم فضل صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ کلمہ تشکر ادا کریں۔ السلام علیکم۔ بہرحال ہم سمینار کے اختتامی مرحلے میں پہنچ گئے ہیں۔ یہ روایت بھی ہے اور حق ادا کرنا بھی ہے کہ سمینار کی کامیابی کے لیے کن کن مراحل سے، کن کن لوگوں کے تعاون سے مراحل نہ پہنچے۔ سب سے پہلے میں ہمارے جو بھی ساتھی موجود ہیں ان کے سامنے اس بات کا اعتراف کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو اقبال کا شعر تھا کہ یقین و محمد پہ ہم محبت پاتے آیا جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں، یہ شعر میں اکثر ہمارے طلباء کے سامنے سناتا رہتا ہوں۔ جب ہم دوسروں کو سناتے ہیں تو اس سے ہم خود کو روشنی حاصل نہ کریں۔ تو کوئی بھی کام کرنے کا جب ہم ارادہ کرتے ہیں تو
یہ سیمینار تو منظور ہوا تھا ہم نے گزشتہ سال، لیکن بہت سے حالات جیسے کالج میں ایڈمیشن کا معاملہ ہے، امتحان کا معاملہ ہے، ویکیشن ہے، اب یہ مرحلہ آیا تھا کہ یہ سیمینار کرایا جائے، اور اگلے مہینے ہمارے پرنسپل صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں اور ایگزامس ہیں، تو یہ طلبا بھی موجود رہے اور سیمینار کا ماحول بھی رہے۔ تو گزشتہ 20 اگست سے 25 اگست کے اطراف میں نے یہ محسوس کیا، صاحب سے مشورہ کیا تھا پرنسپل صاحب سے، یہ ایک سیمینار منظور ہے، اس کے لیے آپ کو چیک آ گیا تھا، اگر ہم نہیں کرائیں گے تو یہ ہماری کمزوری ہوگی، نااہلی ہوگی، اس لیے میں نے سر سے پرمیشن لے کر اس کی کارروائی شروع کی۔ 25 اگست سے لے کر 20 سپٹمبر، تو 25 دن میں یہ سیمینار کا سارا معاملہ ہوا، بروشر تیار ہوا۔ بروشر کو میں جیسے صبح میں کہا تھا کہ فیس بک کے ذریعے سے، ای میل کے ذریعے، فون کے ذریعے سب تک پہنچائے گا، غیر معمولی اس کا رسپانس رہا۔ اب اس کے بعد جیسے جیسے مراحل تھے سارے طے ہوتے گئے، تو میں اس موقع پر میرے تمام ساتھیوں کا شکریہ ادا۔ سب سے پہلے میں تو جو لوگ ہمارے آواز پر یہاں تک پہنچے ہیں اور اس سیمینار کو کامیابی سے ہمکنار کرانے کے لیے ہمارے ساتھ رہے ہیں، استاد محترم پروفیسر خالد سعید صاحب کا دل کی گہرائیوں سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میری دعوت کو قبول کیا، اور نظام آباد تشریف لائے۔ عزیز سہیل ان کے ساتھ تھے، اور میں ایسا دیکھا کرتا ہوں کہ عزیز سہیل جو ہے یہ اساتذہ کے ساتھ بہت ہی مشفقانہ انداز میں، ہمدردی کے ساتھ یہ پورا ساتھ دیتے ہیں، اور جیسے ضرورت ہوتی ہے رہبری، وہ ابتدا سے لے کے آخر تک ہمارے مہمانوں کی اکرام بھی کرتے ہیں، مہمان نوازی بھی کرتے ہیں۔ تو میں خالد سعید صاحب کو جو نظام آباد آئے ہیں، اس کے لیے میں عزیز سہیل کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ کل سے ان کے رفیق سفر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ سیمینار میں ڈاکٹر محیط جاوید صاحب حیدرآباد سے آئے، ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب حیدرآباد سے آئے، فاضل حسین پرویز حیدرآباد سے آئے، نظام آباد سے جناب عزیز صاحب میرے استاد ہیں محترم۔ میں اکثر سے کہا کرتا ہوں کہ یہ میرے پرائمری کے استاد ہیں، رول ماڈل ہیں، یہ آج ہمارے ساتھ ہیں، اور صاحبائی کے لیے مجیب صاحب کا اور دیگر لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس سیمینار کے لیے مجیب صاحب نے 100 دن کی اشاعت کے تعاون کیا، نیشنل اردو والوں نے اس سیمینار کے جو ٹپس ہے وہ فراہم کیے۔ اس کے علاوہ سب سے اہم بات کہ قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان، یہ حکومت کا ایک ادارہ ہے جو فروغ اردو کے لیے کام کر رہا ہے، تو یہ سارے ہندوستان